بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پلیز ہمارے چینل سٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، پاکستان دنیا کے نقشے میں بہت اہم جغرافیائی پوزیشن پر واقع ہے اور یوں یہ مغرب اور مشرق کے فضائی رستوں کے درمیان جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے علاقائی سطح پر یہ ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیائی ممالک، بھارت، بنگلہ دیش اور چین کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یعنی ان ملکوں کو اپنے فضائی سفر کے لیے پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چند ایئرپورٹس اور ایئر فیلڈ پہلی جنگ عظیم سے کچھ پہلے اور بعد میں تعمیر ہو گئے تھے۔ دوستو، پاکستان کے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاوہ ملتان، پشاور، تربت، سیالکوٹ، شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ، رحیم یار خان شامل ہیں، جبکہ فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان کے ایئرپورٹ ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہیں۔ اس وقت ان تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں گوادر ایئرپورٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ اس نئے ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے 29 مارچ 2019 کو رکھا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جمال کمال خان بھی تھے۔ دوستو، یہ ملک کا ایک بہت بڑا، اہم اور جدید ترین ایئرپورٹ ہوگا، جس پر بڑے سے بڑے مسافر بردار طیارے پوری دنیا کے لیے لینڈنگ اور ٹیک آف کریں گے۔ اس کا رقبہ 4300 ایکڑ یعنی 17 کلومیٹر ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے ہمارے ہمسایہ دوست ملک چین گرانٹ فراہم کر رہا ہے اور چین ہی کی کمپنیوں نے اب یہاں کام شروع کیا ہے اور باقاعدہ تعمیراتی کام جون میں شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لاگت کا تخمینہ $246 ملین یعنی 24 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہے۔ اگرچہ اس شاہکار ایئرپورٹ کی تعمیر چین کی کمپنیاں ہی کر رہی ہیں، مگر اس پروجیکٹ کے ایڈمنسٹریٹر پاکستان سول ایویشن کے چیئرمین ہیں۔ گوادر اگرچہ تاریخی طور پر بلوچستان کا حصہ ہی تھا، مگر ماضی میں بلوچستان کے حکمران نے اس زمانے کی روایت کے مطابق جب اپنی شہزادی کی شادی سلطنت عمان مسقط سے کی تو گوادر کو بطور شال یا دوپٹہ بیٹی کے جہیز میں دے دیا۔ پاکستان کی آزادی کے 11 سال تک گوادر اور مسقط ہی کا حصہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ 1958 میں وزیر اعظم فیروز خان نون اور صدر اسکندر مرزا کے زمانے میں گوادر کو مسقط کے سلطان سے خریدا گیا۔ دوستو، 1966 میں یہاں چھوٹا سا ایئرپورٹ بنایا گیا جس کا رن وے 80 کی دہائی تک کچا تھا اور اس پر روزانہ کرکٹ کی پچ کی طرح لوہے کا رولر پھیرا جاتا تھا۔ بارش کی صورت میں ہفتوں تک یہاں پروازیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ 1984 سے گوادر ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ PIA کے فوکر طیاروں کی پروازیں یہاں سے کراچی برستہ گوادر مسقط شروع ہو گئی۔ واضح رہے کہ جب گوادر کو خریدا گیا تو سلطنت عمان نے یہاں کے باشندوں کی مسقط کی شہریت منسوخ نہیں کی۔ یوں گوادر ہمارے ملک کا وہ حصہ ہے جس کے شہری پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ مسقط کی بھی شہریت رکھتے ہیں اور گوادر کے ہزاروں خاندان مسقط میں روزگار سے وابستہ ہیں۔ یوں 1984 سے پہلے ان کو مسقط جانے کے لیے کراچی سے پروازوں کے ذریعے جانا ہوتا تھا، اور جب کراچی برستہ گوادر مسقط اور مسقط برستہ گوادر کراچی
PIA की परवाज़ें शुरू हुई तो गवादर का छोटा सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था। दोस्तों, उस ज़माने से गवादर का एयरपोर्ट यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक नेमत से कम न था। इसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि गवादर और मस्कत की दोहरी शरीयत रखने वाले बलोच सिर्फ आधे घंटे में मस्कत से गवादर पहुँच जाते थे। दोस्तों, कराची बरसता गवादर सड़क नहायत दुश्वार बहुत थका देने वाली थी। साहिल के साथ साथ चलने वाली 750 किलोमीटर सड़क नहायत खस्ता थी और अगर दौरान सफ़र बस खराब हो जाती तो खुसूसन रात को यहाँ जहरीले सांप और बिच्छू की बख्तात रहती। दिन के वक्त इस सहराई इलाके में धूप की तपश मार देने वाली होती। इस तरह यहाँ आबादी बहुत कम थी और पानी की किल्लत आज भी है। यहाँ लोग कतरा कतरा पानी की कदर करते हैं। दोस्तों, यूँ इस रास्ते से या तुर्बत के रास्ते से भी इस ज़माने में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल था। 1992 में PIA यहाँ मुसाफिर बरदार फोकर तैयारों की सर्वत मुहैया कर रहा था, तो जियोनी पिसनी तुर्बत के अलावा गवादर से रोज़ाना फोकर तैयारों की 4 से 5 परवाज़ें गवादर तक कराची और कराची तक गवादर हुआ करती थी और इनमें से यौमिया एक परवाज़ कराची गवादर और मस्कत गवादर और कराची हुआ करती थी। अगरचे उस ज़माने में भी गवादर के आम आदमी की हालत माली एतबार से बेहतर नहीं थी, मगर इनको एक सहूलत ये थी कि यहाँ आज की तरह उस वक़्त भी दुबई मस्कत से बहरी रास्तों से गैर मुल्की सामान स्मगल होकर आता और गवादर से ईरानी